میرے پیارے سننے والے سامعین، جہاں رہیں خوش رہیں۔ ہوا میں مٹی کی باس تھی، دھوپ میں کھیتوں کا سونا پک رہا تھا، اور گاؤں کی ندی کنارے نیم کا پیڑ چپ چاپ کھڑا تھا، جیسے برسوں سے کچھ دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں۔ زری وہیں بیٹھ کر مٹی سے کھیل رہی تھی، اس کے نازک ہاتھوں میں گارا لگا تھا۔ اس نے مٹی کی ایک چھوٹی سی دیوار بنائی تھی اور بار بار اس پر پانی ڈال کر مسکرا رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو زری؟ امداد کی آواز نے اس کی مسکراہٹ میں کچھ اور روشنی بھر دی۔ زری نے سر اٹھایا، آنکھوں میں چمک اور لبوں پر شرارت۔ کچی دیوار بنا رہی ہوں، ایسی دیوار جسے تم گرا نہ سکو۔ امداد ہنس پڑا۔ اگر گرا دوں تو پھر بنا لوں گی، لیکن دل کی دیوار کبھی مت گرانا۔ یہ وہ دن تھا جب زری اور امداد کے دلوں میں ایک ایسی دیوار کھڑی ہوئی جو دونوں کو جوڑ گئی۔ وہ گارا، وہ مٹی، وہ بچپن ان کے رشتوں کی بنیاد بن گئے۔ گاؤں میں لوگ محبت کا نام لینے سے بھی ڈرتے تھے۔ یہاں رسموں کی زنجیریں ہر قدم پر کھنک رہی تھیں۔ زری ایک غریب ہاری کی بیٹی تھی اور امداد چودھری وسیم کا بیٹا۔ دونوں کا تعلق الگ الگ طبقوں سے تھا، لیکن دل کب ذات، برادری اور حیثیت کو جانتا ہے۔ مدرسے کے باہر بیٹھ کر وہ اکثر آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کرتے، اور جب کبھی موقع ملتا ندی کنارے مل بیٹھتے۔ زری کہتی، دنیا کیا جانے ہماری محبت مٹی کی طرح سچی ہے۔ امداد کہتا، یہی مٹی کل کو دیوار بن جائے گی ہمارے بیچ۔ زری خاموش ہو جاتی اور اس کی آنکھیں وہ سوال بن جاتی جن کا جواب صرف وقت کے پاس تھا۔ امداد کا باپ چودھری وسیم سخت مزاج اور انا پرست انسان تھا۔ اسے اپنے بیٹے کی قدموں کی آہٹ تک پتہ چل جاتا۔ ایک دن جب امداد زری سے مل کر واپس آیا تو باپ نے پکڑ لیا۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ کچھ نہیں ابا، بس ایسے ہی۔ چودھری نے ایک تمانچہ رسید کیا۔ جھوٹ مت بول، میں نے سنا ہے تو اس ہاری کی بیٹی کے پیچھے گھومتا ہے۔ امداد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ صرف ہاری کی بیٹی نہیں، وہ میری محبت ہے بابا۔ چودھری کی آنکھوں میں آگ دہکنے لگی۔ محبت؟ اور وہ بھی اس گندے خون سے؟ میں تجھے مرنے دوں گا، مگر اس کے ساتھ جیتے کبھی نہیں دیکھوں گا۔ وہ رات امداد نے زنجیروں میں گزاری اور زری نے آنکھوں میں رت جگہ لیے۔ دوسری صبح زری کے باپ کو چودھری کے نوکروں نے بلایا۔ چھوٹی سی کچی جھونپڑی کے باہر مجمع تھا۔ اپنی بیٹی کو سنبھال لے نیک محمد، اگر وہ میرے بیٹے کے آس پاس بھی نظر آئی تو زمین میں گاڑ دوں گا۔ نیک محمد کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس نے زری کو جھنجھوڑا۔ یہ کیا سنا ہے؟ عزت مٹی میں ملا دی تو نے؟ زری چپ تھی، آنکھوں میں آنسو، دل میں امداد کا چہرہ۔ میں تیرے ہاتھ پیلے کر دوں گا اس مہینے۔ اب تو نہ مدرسے جائے گی نہ ندی کنارے۔ وہ رات زری کے لیے موت جیسی تھی۔ اس کی ماں نے جب بالوں میں ہاتھ پھیرا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی کہ ماں، محبت گناہ ہے کیا؟ ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ محبت گناہ نہیں، مگر غربت میں محبت بوجھ بن جاتی ہے بیٹی۔ امداد کو شہر بھیج دیا گیا۔ زری قید ہو گئی، لیکن دل کہاں قید رہتے ہیں۔ وہ دونوں ہر رات ایک ہی چاند کو دیکھ کر سانس لیتے، ایک ہی دعا مانگتے۔ چند مہینے گزرے اور گاؤں میں نئی بات پھیل گئی، زری کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ امداد جب شہر سے لوٹا تو سب بدل چکا تھا۔ زری کی شادی چکی کے مالک رشید سے ہونے والی تھی، جو عمر میں اس کے باپ جتنا تھا۔ امداد نے ایک آخری بار ندی کے کنارے زری کا انتظار کیا، اور زری اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھی صرف ایک فقرہ دہراتی رہی، ماں، میں جینا نہیں چاہتی۔ زری کی شادی کی خبر نے گاؤں میں فضا بدل دی۔ لوگ دھیمی دھیمی آواز میں کہتے، کیا چکی والا رشید؟
وہ تو اس کے باپ کے برابر ہے۔ لیکن غربت کے مارے لوگ ہمیشہ خاموش رہتے، اور زری کا باپ نیک محمد بھی انہی خاموش لوگوں میں سے تھا۔ وہ تیرے نصیب میں نہیں ہے زری۔ ماں نے پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ امداد ہی نصیب تھا ماں، وہ جو چھن گیا۔ زری کی آواز میں ٹوٹا ہوا خواب تھا، ایک ایسا خواب جس کے ذرے اب ہر سانس میں چبھتے تھے۔ امداد گاؤں لوٹا تو سب بدل چکا تھا۔ اس کے گھر کی حویلی میں خاموشی تھی اور دل میں طوفان۔ اسے کچھ بھی قبول نہیں تھا۔ وہ ایک شام سیدھا ندی کنارے گیا جہاں وہ اور زری بچپن میں مٹی کی دیواریں بنایا کرتے تھے۔ وہاں اب زری نہیں تھی، نہ وہ ہنسی نہ وہ آواز، صرف خاموشی، صرف ہوا میں رچی پرانی یادیں۔ زری، اگر تو نے ہار مان لی تو میں مر جاؤں گا۔ اسی رات وہ چپکے سے زری کے گھر کے قریب پہنچا، جھونپڑی کے پیچھے چھپ کر سیٹی دی، ویسی ہی سیٹی جو بچپن میں دیتا تھا۔ زری نے پردہ ہٹایا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تم آئے ہو؟ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ تجھے لینے آیا ہوں، چل زری، میرے ساتھ چل، کہیں دور، کسی ایسے دیس جہاں محبت جرم نہ ہو۔ زری کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے روشنی آئی، لیکن پھر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں امداد، اب دیر ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کیا تو خوش ہے اس چکی والے کے ساتھ؟ میں خوش نہیں ہوں امداد، میں مجبور ہوں۔ وہ روتے ہوئے پلٹی اور پردہ گرا دیا۔ امداد نے مٹی کی مٹھی بھری جیسے وہ اپنے دل کو بھینچ رہا ہو۔ زری کی شادی چپ چاپ ہو گئی، ڈھولک بجی مگر زری کا دل سناٹا تھا۔ مہندی لگی مگر ہاتھ کانپ رہے تھے۔ چکی والا رشید اس کا شوہر بنا مگر اس کے دل میں کبھی جگہ نہ پا سکا۔ وہ نئی زندگی میں ایک بوجھ بن کر داخل ہوئی۔ دن بھر چکی پیستی، رات کو خاموشی سے ایک کونے میں سو جاتی۔ تو لاش ہے زری، رشید اکثر کہتا۔ تجھے ہنسی نہیں آتی؟ وہ جواب نہ دیتی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کی ہنسی ندی کنارے مر چکی ہے۔ امداد گاؤں چھوڑ گیا، سنا کہ شہر میں مزدوری کرنے لگا ہے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ روز راتوں کو شراب میں ڈوبتا ہے اور ہر بوتل کے آخر میں زری کا چہرہ دیکھتا ہے۔ ایک دن وہ بیمار پڑ گیا، بخار میں تپتا رہا اور بس ایک ہی نام لیتا رہا، زری، زری۔ ایک فقیر نے اس کی حالت دیکھی اور چپکے سے ماتھے پر پانی رکھا۔ محبت کا بخار ہے، یہ دوا سے نہیں وصال سے اترتا ہے۔ مگر وصال کہاں؟ زری تو کسی اور کی ہو چکی تھی۔ سال گزر گیا، رشید مر گیا، اچانک دل کا دورہ پڑا، زری بیوہ ہو گئی، اب وہ آزاد تھی، مگر وہ آزادی قبر کی طرح خاموش تھی۔ گاؤں والوں نے فوراً آوازیں اٹھائیں، عورت اکیلی نہیں رہ سکتی، اسے کہیں بیاہ دو۔ زری نے راتوں کو چپکے چپکے ندی کنارے جانا شروع کر دیا، وہیں جہاں امداد کے ساتھ بچپن گزارا تھا۔ وہ نیم کے درخت سے لپٹ کر روتی، اس کا دل کہتا امداد لوٹے گا، اور ایک دن وہ آ گیا۔ امداد نڈھال سا گاؤں لوٹا، چہرہ جھلسا ہوا، آنکھیں گہری، مگر جب اس نے زری کو ندی کنارے بیٹھے دیکھا تو لمحہ بھر کو وقت ٹھہر گیا۔ زری؟ زری نے پلٹ کر دیکھا اور دنیا کی ہر اداسی اس لمحے آنکھوں سے بہہ گئی۔ وہ دونوں چپ چاپ بیٹھ گئے، کوئی وعدہ نہیں، کوئی سوال نہیں، صرف خاموشی۔ اب تو آزاد ہو زری؟ امداد نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں، مگر دل اب بھی قید ہے۔ تم دل کو آزاد کرو، میرے ساتھ چلو، اس بار ہم کہیں دور نہیں جائیں گے، یہیں رہیں گے مگر ساتھ رہیں گے۔ زری نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند روشن تھا اور نیچے ان کے بچپن کی کچی دیوار اب بھی ویسے ہی ٹوٹی پھوٹی کھڑی تھی۔ ہاں، اب ساتھ ہمیشہ کے لیے۔ زری اور امداد کا دوبارہ ملنا گویا پورے گاؤں پر بجلی بن کر گرا۔ لوگ حیرت، غصے اور تضحیک کے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ بیوہ ہو کر
یوں کسی غیر مرد سے ملنا؟ شرم نہیں آئی اسے؟ چودھری کا بیٹا ہے، اس کی بھی عزت کا جنازہ نکلے گا۔ چودھری وسیم کو جب پتہ چلا تو اس نے نیک محمد کے گھر جا کر پھر طوفان برپا کیا، مگر نیک محمد اب وہ کمزور باپ نہ تھا۔ میری بیٹی نے بہت سہ لیا چودھری، اب وہ کسی سے نہیں ڈرے گی۔ زری اب کھڑی ہو گئی تھی، سچائی کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ۔ ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اعتراض ہو تو وہ رب کے آگے جا کر شکایت کرے۔ لوگوں نے روایات، عزت، غیرت کا ڈھول پیٹا، مگر محبت کا راستہ نہیں رکا۔ امداد اور زری نے سادگی سے نکاح کر لیا۔ ایک چھوٹے سے حجرے میں مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا اور نیم کے پیڑ نے گواہی دی۔ نہ بینڈ تھا نہ باجا، صرف آنکھوں میں آنسو اور دل میں سکون تھا۔ اب زری امداد کی بیوی تھی، وہ جسے سماج نے بیوہ رہنے پر مجبور کیا، اب خود محبت کا تاج پہن کر جی رہی تھی۔ امداد نے شہر میں مزدوری چھوڑ کر گاؤں کے قریب چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا خرید لیا۔ وہاں جھونپڑی بنائی، ایک کمرہ، ایک چولہا اور نیم کا پیڑ۔ زری نے وہیں چکی دوبارہ سنبھالی، لیکن اب وہ چکی روٹی کے لیے چلتی، آنسو کے لیے نہیں۔ وہ دونوں روز شام کو ندی کنارے بیٹھتے، بچوں کے نام سوچتے اور بیتے وقتوں کو یاد کر کے مسکراتے۔ مگر خوشیوں سے بھری دنیا کو نظر لگتی ہے۔ ایک رات زری کو تیز بخار ہوا۔ امداد دوا لانے بھاگا، مگر گاؤں کے حکیم نے صرف سر ہلایا۔ یہ اندر سے ٹوٹ چکی ہے بیٹا، یہ وہ زخم ہے جن کی دوا تمہارے پاس نہیں۔ امداد زری کے پاس بیٹھا، اس کا ہاتھ تھامے۔ مت جا زری، ہم نے ابھی جینا شروع کیا ہے۔ زری نے کمزور ہاتھ سے اس کا چہرہ چھوا۔ امداد، تم وہ چراغ ہو جو میری ٹوٹی ہوئی رات میں جلتا رہا، اور تم وہ خواب ہو زری، جو ٹوٹ کر بھی آنکھوں میں رہا۔ زری ہلکی سی مسکرائی۔ اگر میں نہ رہی تو ندی کنارے آ جایا کرنا، شاید میں ہوا میں مل جاؤں۔ نہیں زری، تو نہیں جائے گی۔ لیکن اس رات زری چپ ہو گئی۔ صبح جب نیم پر دھوپ پڑی، امداد نے زری کو سفید چادر میں لپیٹا۔ ندی کنارے، وہی جگہ جہاں دونوں نے محبت کی بنیاد رکھی تھی، وہاں وہ مٹی میں ڈال رہا تھا۔ لوگ خاموش تھے، کوئی طنز نہیں، کوئی فقرہ نہیں، صرف ایک سوال پر چہرے پر تھا، سچی محبت ہمیشہ کیوں ادھوری رہتی ہے؟ زری کی موت کے بعد امداد کی دنیا ساکت ہو گئی۔ وہ زندہ تھا مگر جیسے روح مر چکی تھی۔ ندی کے کنارے ایک جھونپڑی میں وہ تنہا رہنے لگا، نہ کسی سے بات، نہ کوئی شکوہ۔ دن بھر کھیتوں میں کام کرتا، رات کو زری کی قبر پر پاس بیٹھتا۔ نیم کے درخت تلے وہ جگہ اب مقدس بن چکی تھی۔ لوگ آ کر دعا کرتے اور چلے جاتے، مگر امداد وہیں رہتا، زمین سے چپکا، ہوا سے باتیں کرتا۔ زری، آج چکی میں آٹا پیستے ہوئے تیری ہنسی کی آواز آئی، شاید میرا وہم تھا یا شاید تیرا سایہ تھا۔ وہ اپنی بانسری بجاتا، وہی دھن، وہ جو بچپن میں زری گنگناتی تھی۔ گاؤں والے اب اسے دیوانہ امداد کہتے، اس کی عقل چلی گئی ہے بیوی کے بعد۔ مگر کچھ لوگ اس کے درد میں بھی پاکیزگی محسوس کرتے۔ عورتیں اپنی بیٹیوں کو چپکے سے کہتیں، دیکھو یہ محبت ہوتی ہے جو مر کر بھی ساتھ رہتی ہے۔ ایک دن امداد غائب ہو گیا۔ سارا دن گاؤں میں تلاش ہوتی رہی۔ ندی کنارے جھونپڑی خالی تھی، صرف بانسری پڑی تھی۔ شام ڈھلی تو ایک چرواہا بولا، میں نے اسے نیم کے پیڑ کے پاس بیٹھے دیکھا ہے، بالکل خاموش، زری کے قبر کے ساتھ لگ کر، جیسے خود بھی مٹی بن گیا ہو۔ وہاں پہنچے تو امداد کی لاش زری کی قبر سے لگی ہوئی تھی، چہرے پر سکون، ہاتھ میں زری کی چادر۔ کسی نے آہستہ سے کہا، محبت پوری ہو گئی۔ امداد کو زری کے پہلو میں دفن کیا گیا، نیم کے پیڑ کے سائے تلے، ندی کے کنارے۔ وہی کچی دیواریں جو بچپن میں دونوں نے بنائی تھی، اب ان کی قبر کے ارد گرد دوبارہ تعمیر کی گئی۔
مٹی کی خاموش مگر محبت سے بھری لوگ وہاں آ کر دعائیں مانگتے اور عشق کی سچائی کو محسوس کرتے۔ کسی نے بانسری کی دھن کو ریکارڈ کر کے محفوظ کیا اور جب ہوا چلتی ہے وہ دھن سنائی دیتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں زری اور امداد آج بھی نیم کے پیڑ کے نیچے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے بیٹھے ہیں، صرف نظر نہیں آتے۔ سالوں بعد ایک شاعر نے اس کے عشق پر کتاب لکھی، کچی دیواروں کا عشق۔ یہ وہ عشق تھا جو نہ ذات دیکھتا ہے، نہ حیثیت، نہ معاشرت۔ یہ وہ عشق تھا جو کچی مٹی سے بنا، ٹوٹا، بکھرا اور پھر اسی مٹی میں دفن ہو کر امر ہو گیا۔ محبت اگر سچی ہو تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف خاموش ہو جاتی ہے، بانسری کی دھن کی طرح۔ میرے پیارے سامعین، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیے بنا واپس نہیں جائیے گا۔